بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم میں یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے نورانی کہتے کہ آخری پیج شروع ہیں اور چند لائنیں باقی ہیں، اور ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے نورانی کہتا ختم کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے جو ایک دو لائنیں پڑھی جاتی ہیں یا چند الفاظ پڑھے جاتے ہیں، ان کا مقصد وہ چند الفاظ ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان سے مقصد وہ اصول و ضوابط جو قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، ان کو بتانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط کو سمجھ کر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور اس کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو یہ آج کا سبق بھی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا پیش میم ہم، فا زیر یا فی، ہم فی، ہا زبر الف ہا، ہم فی ہا۔ یہاں پر دیکھیں یہ جزم ہے اور میم کو خود بخود نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملانا ہوگا، اس وجہ سے ہا پیش کو ہم میم کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ دوسرا یہاں پر یہ ادھر بھی جزم ہے اور فا کو ہم یا کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ یا جو ہے یہ یا مدہ ہے۔ حروف مدہ ویسے تین ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یا مدہ ایسی یا ساکن، ساکن سے مراد یہ جزم، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، اس کی یا مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، تو اسی وجہ سے فی، فا زیر یا فی، یہ نشانی ہے۔ جہاں بھی قرآن کے اندر یا ساکن اور پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے گی تو ذہن میں رکھیں گے وہ یا مدہ ہوگی۔ اور یہ قرآن کے اندر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ہم یہ لفظ بن جائے گا ہم فیہا، اور ہا کے آگے بھی الف ہے، یہ الف مدہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اسے الف مدہ کہا جاتا ہے۔ یا مدہ بھی آ گئی اور الف مدہ بھی آ گئی، واو مدہ آئے گی تو میں انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا۔ ہم فیہا، وقف کریں گے، وقف میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا ہم فیہا۔ اگلا لفظ ہے لام زبر لا، کاف پیش میم کم، لکم، دال زیر یا دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف پیش میم کم، لکم دینکم۔ یہاں پر دیکھیں یہ یا مدہ ہے کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے، اس کو کھینچیں گے دینکم، باقی کسی لفظ کو نہ کھینچنا ہے، نہ ہی کوئی موٹا کرنا ہے، تو اور نہ ہی کسی لفظ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، کیونکہ زبر زیر پیش والے لفظ ہیں، اور زبر زیر پیش والے لفظ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو نہ جھٹکا دینا ہوتا ہے، نہ ہی مجہول پڑھنا ہوتا ہے، اور نہ ہی لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سمپل سے اس کو پڑھیں گے لکم دینکم، لکم دینکم، واو زبر وا، لام زیر لی، والی، یا زبر یا، والی یا، دال زیر یا دی، یا مدہ ایسی یا جو ساکن پچھلے لفظ کے نیچے زیر لمبا کریں گے، دی، نون زیر نی، دینی، ولی دینی، لکم دینکم ولی دینی۔ وقف کریں گے، یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، تو وقف کی حالت میں جو آخری حرف نون ہے اس کی جو زبر زیر پیش ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے، تو وقف ہوگا لکم دینکم ولی دین۔ آگے ہے حمزہ زیر نون ان، نون زبر نہ، ان، یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، را زبر با رب، با زبر با، رب، ہا پیش میم ہم، ربہم، ان ربہم، با زیر بی، ہا زیر میم ہم، بہم، ان ربہم بہم۔ نون پر بھی غنہ ہے اور میم پر بھی غنہ ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ یہ نون کے اوپر یہ شد ہے، را کے با کے اوپر بھی شد ہے، شد والے لفظ جو ہوتا ہے اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اس وجہ سے الف حمزہ کو ہم نون کے ساتھ ملا رہے ہیں اور اسی طرح را کو با کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور غنہ بھی کرنا ہے ان ربہم بہم، تو یہ لفظ ہمارا جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ وقف کریں گے تو وقف میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے ہم نے بغیر وقف کے پڑھا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان اصول و ضوابط کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے
ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اجازت دیں، اللہ حافظ۔